الرحمن الرحیم Recording in progress. اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وبارک وسلم تسلیما۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسے نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ ہم لوگ پچھلے لیکچر میں کلمے میں لا کو سمجھ رہے تھے۔ جو کلمے میں لا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سمجھ رہے تھے۔ جو کلمے میں لا ہے اسے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے، مخلوق کی حادث روائی پن کا انکار ہو رہا ہے اور مخلوق کی پہچان کر رہے تھے۔ مخلوق کدھر رہتی ہے؟ مخلوق رہنے کی جگہ کو ہم عالم کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہوتے ہیں: عالم شہادت، عالم برزخ، عالم ارواح۔ اس کی ٹکاؤ بھی جانی تھی ہم نے۔ عالم ارواح کی جو مخلوق ہے وہ تین طرح کی ہوتی ہے: روح، عشق اور محبت اور خیال۔ ہم لوگ اسی بھی جانے تھے، روح اور عشق اور محبت بھی جانی تھی۔ آج ہم خیال، اس کی لاسٹ کیٹیگری کو سمجھتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ عالم ارواح کی مخلوق کی ٹکاؤ کیا ہے؟ وہ حقیقت میں ہوتی ہے مگر مشاہدے میں نہیں رہتی، دکھتی نہیں ہے مگر اس کی پریزنس رہتی ہے۔ اب خیال پر آتے ہیں۔ خیال بھی مخلوق ہے مگر لوگوں نے کیا کیا؟ اسے بھی معبود بنا دیے، حاجت روا بنا دیے۔ یہ جو خیال سے شرک ہو رہا ہے، اولیاء اللہ اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ جو خیال سے پرستش کرتے ہیں ہمیں انکار کرنا ہے، نکالنا ہے۔ جو خیال سے ہم بت بنا رہے ہیں اس کی بھی نفی کرنا ہے ہمیں۔ ہم اسے قرآن اور حدیث سے سمجھتے ہیں۔ پہلے قرآن سے سمجھتے ہیں کہ خیال میں جو شرک ہو رہا ہے وہ کیسے ہو رہا ہے۔ سورہ حمزہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والے کی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ہر جو تانا دینے والا ہے اور عیب چینی کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کی بڑی خرابی ہے۔ ہم لوگ آپ زندگی میں ہی دیکھ لے، عیب نکالتے ہیں، تانا دیتے ہیں، کھانے میں، آفس میں، لوگوں میں، بڑے چھوٹے سب، میاں بیوی، شوہر، بھائی بہن، سب رشتوں میں ہم ایک دوسرے کو تانا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ ایسے لوگوں کی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے مال جمع کیا، اب ان کی کوالٹی بتا رہے، یعنی خراب کوالٹی بتا رہے۔ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا، وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی سوچ بتا رہے۔ مال کو جمع کرتے ہیں اور گن کے رکھتے ہیں، 1 لاکھ ہے، 2 لاکھ ہے، 3 لاکھ ہے، کروڑ ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ خیال کرتے ہیں، گمان کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ مطلب یہاں پر خیال میں یہ سمجھ رہے کہ انسان کا مال کو پیسے کو یہ ہمیں ہمیشہ رکھے گا۔ مال کیا ہے؟ مخلوق ہے، مگر خیال کیا ہو رہا ہے کہ مخلوق سے ہم ہمیشہ رہیں گے۔ خیال میں کیا کر رہے؟ مال کو معبود بنا لیے۔ مطلب مال ہے تو میں ہوں ورنہ میں نہیں ہوں۔ خیال میں شرک کر رہے۔ مال ہے تو میں زندہ ہوں، مال سے میری زندگی چل رہی، مال سے میں سب کچھ ہوں۔ مال کو معبود بنا لیے۔ مال ہے تو میری عزت ہے، مال ہے تو میں نقصان سے بچ سکتا ہوں۔ مطلب ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ، ہر چیز کو زندہ دینے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی عزت دینے والے ہیں۔ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے بدولت ہے، مگر خیال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ مال کو بٹھا لیے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے بتا رہے لوگوں کی کوالٹی۔ دیکھیں ہم زبان سے ایک بات کر رہے مگر خیال کیا کرتے ہیں؟ دیکھ لیں ایک بات، اگر میں پیسہ نہیں کمایا تو میری زندگی نہیں چلے گی۔ مال ہے تو میں ہوں، یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا ہے، یہ شرک ہے۔ یہ دیکھیں یہ کیسا نکالیں گے؟ کلمے سے۔ جب ہم اسے سمجھیں گے اور دل میں تصدیق کریں گے تو ہی شرک کرنے سے بچیں گے۔ آج ہم بیٹھے ہی اس لیے کہ مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے، ایمان والے بندے بنے انشاءاللہ۔ آیت کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں کہ ایسے ہرگز نہیں۔ انسان سمجھ رہا جو یہ مال ہمیشہ رہے گا تو وہ رہے گا، تو وہ غلط ہے، وہ ہرگز نہیں۔
اس کا خیال غلط ہے. آگے فرماتے ہیں وہ ضرور حتم میں ڈالا جائے گا. اے پروردگار اے پیغمبر تم کو کچھ معلوم ہے کہ حتم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب کیا تم کو معلوم ہے حتم کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچے گی. وہ آگ لمبے لمبے ستون کی شکل میں ان کو گھیرے ہوا ہوگی. ختم کیا ہے؟ جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مال سے وہ ہمیشہ رہیں گے, صرف خیال میں مال کو معبود بنا لیے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو ختم ڈالوں گا. اے حبیب ختم کیا ہے؟ جو آگ کو جو دل تک جائے گی لمبے لمبے ستون کی شکل میں, ستون یعنی پلر میں, اور وہ ان کو گھیرے ہوا ہوگا. کس کو؟ جو مال کو معبود بنا لیے, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے خیال ہے مال کو معبود بنا لیے. یہ کیا ہے؟ شرک ہے, سب سے بڑا گناہ. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. یہ خیال کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں ایک خیال تو شیطان کی طرف سے آتا ہے اور ایک فرشتے کی طرف سے آتا ہے. دو خیال ہے, ایک شیطانی خیال ہے اور ایک رحمانی خیال ہے. ان دو خیالوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے. حدیث کنٹینیو چل رہی. شیطان کی طرف سے آنے والا خیال ہے کہ وہ برائی پر اور حق کو جھکنانے والا ابھارتا ہے. یعنی جو شیطانی خیال ہے جو دل میں آتا ہے وہ برائی کو ابھارتا ہے اور حق کو جھکلاتا ہے, اور جو فرشتے دل میں خیال ڈالتے ہیں وہ نیکی کو ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے, ابھارتا ہے حق کو. پھر حدیث کنٹینیو چل رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہذا جو شخص فرشتوں والا خیال پایا یعنی نیکی کو ابھارتا ہے اور حق کی تصدیق, اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خیال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے اور اس کو چاہیے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جو شیطانی خیال ہے یعنی برائی کو ابھارتا ہے اور جھوٹی تصدیق کرتا ہے اور حق کو جھکلاتا ہے, ایسے خیال تو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ شیطانی خیال ہے, شیطان کی طرف سے ہے, اور بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان کی مدد سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت پڑھتے ہیں, سورہ بقرہ آیت نمبر 268, شیطان تم کو مفلسی اور تنگدستی سے ڈراتا ہے اور تم کو بری بات یعنی بخل کی ترغیب دیتا ہے. وہ حدیث کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ آیت سنا رہے. ترجمہ کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ وہ ڈراتا ہے, غریبی سے ڈراتا ہے, فقر سے ڈراتا ہے اور تندرستی سے ڈراتا ہے. مطلب وہ خیال سے ڈراتا ہے. یہ جو خیال ہے ڈرنے والا وہ شیطان سے ہے, شیطان سے آتا ہے, اور جو بخل کی ترغیب ہو رہی ہے وہ بھی شیطان سے آتا ہے. حدیث میں دو خیال ہے, ایک خیال فرشتوں کی طرف سے آتا ہے اور دوسرا شیطانی خیال ہے. اور یہ خیال کئی طرح کے ہوتے ہیں, جو نفع یعنی فائدہ دینے والا بھی ہوتا ہے اور نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے. شیطانی خیال کیا ہے؟ دنیا کے چیزوں سے زندگی چل رہی, آفس سے, پیسوں سے, لوگوں سے, پراپرٹی سے, سیاحتوں سے پل رہا, مگر حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, یہ خیال آنا ہے. یہ خیال کیسا آئے گا؟ فرشتوں سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ رحمانی خیال ہے, یہ اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے, اللہ تعالیٰ مالک ہے, تمام ضرورتوں کو پوری کرنے والے اللہ ہی ہے, ہر حاجتوں کو پوری کرنے والے اللہ ہی ہے, فائدہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت مبارک سے سمجھتے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زوجہ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت کرتے تھے اور عزت بھی اور احترام بھی کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ ایک سکسیسفل بزنس وومن ہی نہیں بلکہ اپنے وقت کی سب سے امیر اور عزت تصویر بھی تھے. آپ کا
اپنا کاروبار تھا اور اپنی ایمانداری کی وجہ سے مشہور تھے. آپ دیکھیں وہ بزنس چلاتے تھے مگر پردے میں, اور اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کی تعمیر کرتے تھے. وہ مال کو جیسا حق ہے ویسا کماتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. اسلام کے لیے آپ نے اپنا مال سے, تجارت سے, اپنے ہر چیز سے اسلام کے لیے قربان کیا. وہ دور کی پہلی خاتون ہے جو اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ہر چیز اسلام کے لیے قربان کیے. وہ پہلے ہے مگر کیسا اسلام کی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیے. دیکھیں ان کے سامنے کچھ ایگزامپل نہیں ہے مگر ہمارے سامنے ہیں. ان کی سیرت مبارک سے ہمیں سیکھنا چاہیے کیسا زندگی گزارے. یہ مال کو قربان کر دیے اسلام کے لیے. آج ہم کیا کر رہے ہیں, مال کو حدیث روا بنا کے اس کی پرستش کرنے لگے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارک سے دیکھے, وہ پردے میں بزنس کرتے تھے اور مال کو اسلام کے لیے قربان کرتے تھے. وہ ایک خواتین تھے, آپ ہی ہے جو پہلے اسلام قبول کیے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات 10ویں رمضان میں ہوئی تھی. آپ مشرقین کی تکلیف اور ان کی مدد بھی کیا کرتے تھے. آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی یاد کیا کرتے تھے کیونکہ آپ سے بے حد محبت تھی. آپ اسلام کے لیے ہر چیز کیے. آج ہم کیا کر رہے, خیال میں مال کو حاجت روا بنا کر زندگی گزار رہے. یہ خیال شیطانی ہے. ایسی زندگی گزارنا جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارے تھے. اب ذرا مال اسلام کے لیے, آپ سارا مال اسلام کے لیے قربان کیے, اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے قربان کیے. دیکھے کیسا کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے اور سکسیسفل بزنس بھی چلاتے تھے, اور جو بزنس کرتے تھے وہ صحیح طریقے سے کرتے تھے, جو حق ہے ویسا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کی بزنس میں ہیلپ بھی کیا کرتے تھے. ہمیں بھی ایسے ہی کرنا ہے. جو خیال سے ہم معبود بنا لیے وہ ہمیں نکالنا ہے. اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے یہ داخل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ معبود ہے یہ خیال لانا ہے. یہ کیسا آئے گا, ایمانی کلمے سے آئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے گا, جو ہمیں ہمیشہ پریکٹس کرنا ہے, ساری زندگی پریکٹس کرنا ہے. ایک بار پڑھنے سے ایمان نہیں آئے گا. ایمان آنے کے لیے ہی ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں. ہمیں نہیں پتا کب ہماری زندگی ختم ہوگی, آج ہے کل نہیں, یا ابھی 1 منٹ میں ہی ہمیں موت آ جائے گی, ہمیں پتا نہیں. اس لیے ہمیں ہر دن ہر منٹ کلمے کی تصدیق کرنا ہے, اللہ اور اس کے رسول کا شکر کرنا ہے. الحمدللہ دل میں تبھی ہمیں ایمانی موت آئے گی اور جنت الفردوس میں جگہ ملے گی انشاءاللہ. ہمیں وقت نکالے, یہ ضروری ہے. دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے مگر 1 گھنٹہ ہم اس کے لیے نہیں نکالتے. ہمیں یہ کام ہے ہمیں مگر نکالنا چاہیے. دیکھیں آخرت کی فکر کرے. ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیجے ہی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان کرے, مگر ہم کیا کر رہے, دیکھیے دنیا یا آخرت کیا سدھار رہے. دیکھیں دنیا بھی کامیاب کرنا ہے مگر آخرت کی تیاری چھوڑ کر نہیں کرنا ہے. فرسٹ پریورٹی دین ہے ہمارے لیے, بعد میں دنیا کی چیزیں. دیکھے غور کرے, زندگی کامیاب کب ہوگی, جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پہچان اور محبت حاصل ہوگی. انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی تمام منزلیں بھی کامیاب ہوگی. آج میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے شان میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موتیوں کی مسکن کی ملکہ, شاہد قریش, طاہرہ, صدیقہ, ام المومنین, محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم, محسن اسلام کی پہلی خاتون اول, جنہیں سلام خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرض کیا, جن کے مال کو رب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مال کہا, جنہوں نے فرض سے پہلے ہی کی نمازیں ادا, جنہوں نے بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیے خزانے تمام, جن کے سرخوت جانثار, افتن پاک دامن اور اندیشی, صبر و استقامت میں کوئی شان نہیں. 10ویں رمضان خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے والدہ, سردار جنت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانی جان حضرت بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا یوم وفات ہے.
آپ ملائکۃ العرب کہی جاتی ہے۔ آپ کی حیات مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم کے سوا تمام اولاد پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ ہی سے عطا کی۔ غار ہیرا میں پہلے وحی کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مددگار بنی وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوصلہ دیے، جنہوں نے آغاز اسلام کا مشاہدہ کیا وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے۔ جنہوں نے خواتین میں سب سے پہلے نبوت کی تصدیق کی وہ حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا تھے۔ 10ویں رمضان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وفات ہے۔ عمر 65 میں وفات ہوا تھا۔ آج ہم انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے سیرت مبارک سے اپنی زندگی میں انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کریں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔